ماحول کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کو کامیاب ہونے میں. صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں, ہر سپیچ میں کہتا ہوں, بچوں کے بگڑنے میں صحبت کا بڑا رول ہوتا ہے, فرینڈز کا بڑا رول ہوتا ہے. اور میں, اللہ مجھے معاف کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کے والد صاحب عالم دین ہیں, فضیلت الشیخ ہیں اور بخاری شریف کے ماسٹر ہیں, لیکن آپ کے 3 دوست جس کے ساتھ آپ روزانہ گھومتے رہتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, اگر وہ گندے دوست ہیں, ان کی سوچ گندی ہے, وہ غلط کاموں میں ملوث ہے, ان کے ساتھ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ کی پوری زندگی برباد ہونے والی ہے. ہاں, آپ کا گھرانہ عالمانہ ہے, آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب نے کبھی کوئی نماز ترک نہیں کی ہے, باوضو رہتے ہیں 24 گھنٹے, لیکن آپ کی صحبت غلط بچوں کے ساتھ میں ہے, پوری زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹیا سے کہہ رہے ہیں کہ جنت کا توقع میرے انفلوئنس سے نہ رکھیں کہ میرا باپ نبی ہے بس مجھے جنت مل جائے گی. حالانکہ طے ہے تمام عورتوں کی سردار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت, پورے دنیا والوں کو کہا ہے کہ کسی کے انفلوئنس سے جنت نہیں ملنے والی ہے, وہ مل جائیں یہ الگ چیز ہے, لیکن خود محنت کر کے جانا ہے جنت میں, خود ہم نے محنت کرنا ہے اور صحیح راہ پر ہم نے چلنا ہے. آج راہ ہم لوگ بھٹک دیے, الگ الگ فیصلے, ہمارے والدین کی بات نہیں سننا, والدین کو اونچی آواز میں بات کرنا, یہ ہر گھر کی کہانی ہو چکی ہے. آج نمازیں بھی ہو رہی ہیں, عبادات بھی چل رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن کمیونیکیشن جو ہو رہا ہے بچوں کا والدین سے, وہ کمیونیکیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جبریل علیہ السلام نے جو بدعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ والدین اگر ناراض ہے, آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیں, کتنی بھی عبادات کر لیں, آپ کچھ بھی ڈگری حاصل کر لیں, وقتیہ طور پر کامیابی ضروری ملے گی آپ کو, لیکن مستقبل میں آگے چل کر آپ نے پرابلمز فیس کرنا یہ طے ہیں, اور ایسے پرابلمز جو آپ کو ڈپریشن میں ڈال دے گا. آپ کے پاس جہاں ہوگا لیکن خوشی کا ایک لمحہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس میں نوکر چاکر ہوں گے, بڑے بڑے مکان میں رہیں گے, روز رائس, مرسیڈیز بینز, بی ایم ڈبلیو اور نہ جانے رینج روور, سارے لگژریس کارز آپ کے گھر میں ہیں. اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے تو وہ خوشی ہوگی, وہ خوشی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے والدین کی دعائیں نہیں لی ہیں. یہ والدین کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو والدین مر جاتے ہیں لیکن دعائیں زندہ رہتی ہیں انشاءاللہ. لیکن آج والدین کو ستانے والی قوم ہو گئی ہے. نمازیں پڑھ ضرور رہے ہیں سب, لیکن والدین کا رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. تو والدین ناراض تو اللہ کہہ رہا ہے میں ناراض. اب جب اللہ ناراض ہم سے تو ہم پوری رات بھی سجدے میں سر کو بچھا رکھے زمین پر, کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی تو ناراض ہے آپ سے. ہم نے والدین کو خوش رکھنا ہے, والدین اطمینان بخشونا ہے, بچوں کو دیکھ کر والدین کو خوشی ہونی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب صحبت کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, فرینڈز کی وجہ سے. یہ فرینڈز ایسی بلا ہے آج کے زمانے میں جو انسانوں کو بگاڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 10th کے بعد آپ 12th میں جاتے ہو, 12th کے بعد میں آپ گریجویشن میں جاتے ہو, یاد رکھ لیں جو 3 بندوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے. کلاس روم میں 30 سے 40 بچے نہیں ہوتے ہیں, کلاس روم میں صرف بمشکل 30, اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں, 40 میں آپ دوستی 40 بندوں سے نہیں کرو گے, 40 میں آپ دوستی 20 سے بھی نہیں کرو گے, 40 میں آپ دوستی 10 بندوں سے بھی نہیں کرو گے, 40 میں بمشکل آپ 3 بچوں سے ہی دوستی کرو گے جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہوں گے, جو آپ کے اسپیشل فرینڈز ہوں گے. مالیگاؤں کے تمام والدین سے میں اپیل کرتا ہوں, آپ کے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, ان کے 3 بیسٹ فرینڈز پر آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں.
آپ کا کوئی لڑکا ہے جس کا نام احمد، وہ گریجویشن فرسٹ ایئر میں ہے، تو اس کے 3 دوست کون ہیں جس سے وہ روزانہ فون پر چیٹنگ کرتا ہے، جس سے روزانہ وہ فون پر باتیں کرتا ہے، جس سے وہ روزانہ ہوٹلوں میں وقت گزارتا ہے، جس کے ساتھ کھیلتا ہے، جس کے ساتھ چلتا ہے، جس کے ساتھ دوڑتا ہے، مزہ کرتا ہے، مستی کرتا ہے، وہ 3 بندے کون ہیں؟ وہ 3 بندے اگر صحیح ہے، والدین کے ریسپیکٹ کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتابوں کے عاشق ہیں، اور پورا دن اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے میں گزارتے ہیں، تو پھر سمجھنا آپ کا لڑکا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ تینوں کے ساتھ ہے، تو اس ہوا میں آپ کا بچہ بھی نکل جائے گا، اس لے میں آپ کے بچے کی بھی کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے بچے غلط صحبت اختیار کر لیے، میرے پاس ایسے نہ جانے ورکشاپ میں کتنے بچے آتے ہیں، میں ہر جگہ کہتا ہوں اور آپ لوگ کے علم میں بھی لے آنا چاہتا ہوں، آج مسلمان قوم ڈرگز میں انوالو ہوئی ہے۔ ابھی سورت میں 35,000 بچے آئے تھے، 35,000 boys and girls and parents they assembled، اور اس میں ACP صاحب اور انسپیکٹر صاحب بھی سٹیج پر تشریف فرما تھے، اور وہ ACP صاحب، انسپیکٹر صاحب سٹیج پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے میں یہ راندیر سورت میں ایک جگہ ہے، یہاں میری ڈیوٹی ہے اور میں یہاں کام کر رہا ہوں، آپ لوگ 10% بچے ڈرگز میں انوالو ہوئے ہیں۔ نان مسلم پولیس انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ سدھر جاؤ، یہ منور زماں موٹیویشن دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں، جو بندے بالکل ہمت ہار گئے ہیں وہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اسٹیچر پر ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو مجھ سے اپیل کر رہا ہے کہ انسپیکٹر کہ یہ نوجوان جو مسلمان بچے ہیں انہیں موٹیویٹ کرو۔ 10% بچے یہاں کے ڈرگز میں انوالوڈ ہے، اور پتہ ہے اسپیچ کیسے ختم کیا اس انسپیکٹر نے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں، یہ انسپیکٹر کی باتیں ہیں۔ نان مسلم انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی ڈرگز میں اگر پکڑے جاتا ہے بخشوں گا نہیں، بھگوان کی قسم ڈرگز میں اگر کوئی پکڑے جائے گا چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے انوالو ہو گئے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا ایسا ڈرگز میں انوالوڈ، گم زندگی اس کی، پوچھنے پر بتایا کہ سانپ، سنیک بائٹ ایک ہوتا ہے، زبان پر سانپ کاٹتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ سانپ کی موت ہو جاتی ہے، 4,000-5,000 روپے کا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا سنیک اتنا ہوتا ہے۔ یہ جیسے بائٹ کیا 72 گھنٹے غنودگی اور بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ اب 72 گھنٹے وہ کہاں بے ہوش پڑا ہے؟ میں نے پوچھا کہ والدین کے علم میں نہیں ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ایکسکرشن پکنک کے نام سے نکل جاتے ہیں، تو والدین کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ فرینڈز کے ساتھ میں کوئی ایکسکرشن میں ہیں، یہ اویو ہوٹل کا کوئی روم بک کر لیتے ہیں، اور یہ اسنیک بائٹ کرتا ہے، 3 دن مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں روم میں، والدین کو کوئی فکر نہیں ہے، چلو ایکسکرشن کو بھیج دیا۔ لیکن کیا 3 دن میں 72 گھنٹے میں والدین کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ایک دفعہ فون پر بات کر لیں یا ویڈیو کال کریں، لائیو دیکھیں کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے؟ آج روزانہ آپ لوگ، اسکول کا ٹائم ہے 9 سے 5 کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی لیٹ سے آ رہا ہے نا تو فوری کہنا کہ جہاں ہے وہاں سے ویڈیو کال کریں، اپنے طور پر پہل تو کریں، تربیت کریں، کوشش کریں۔ ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا لال ہے، میرے بیٹے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے بیٹے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے بیٹے سے گناہ کروایا جاتا ہے، اس پر تو یقین رکھیں۔ صحبت کی وجہ سے آپ کا بچہ بگڑ سکتا ہے، اور جو ایک دفعہ بگڑ جائیں پھر واپس آنا بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کو میں اپریشیٹ بھی کر رہا تھا، یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن لڑکے بہت پیچھے ہیں۔ لڑکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میری ان باتوں کو سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس زندگی یہ جہاں میں بگاڑ دیکھا ہے، اور جب اللہ کو بنانا تھا، اس دنیا کو اچھے انسان کو تربیت کرنا تھا اللہ نے، تو اللہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا بطور ٹیچر، معلم بنا کر، ایز اے ٹیچر ہی از بین ڈسینڈیڈ ٹو دس ورلڈ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹیچنگز اترے ہیں اسلام کے، قرآن مجید نازل ہوئی ہے ہم امت پر۔ یہ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے
اور کلیئر یہ بات ہے کہ ترقی اگر کرنا ہے قوموں کو تو وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. کامیاب اگر ہونا ہے قوموں کو تو کتابیں ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا. یہ بنا ٹیچر بنا کتاب کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ حضرت گوگل پر آپ کچھ انفارمیشن لے لیے اور آپ نے علم حاصل کر لیا، برکت نہیں ہے. ٹیچر کو ریسپیکٹ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ چاہتے تو اللہ ایسا علم دے سکتا تھا سب کو، لیکن اللہ نے ٹیچر کو پہلے زمین پر اتارا ہے. تو ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرنا، ٹیچرز کے ساتھ وقت بتانا. صرف گوگل پر بیٹھ کر انفارمیشن لے لیا آپ نے، اس انفارمیشن میں برکت نہیں ہوگی. تو یہ سکولز کو جانا، کالجز کو جانا، ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرنا یہ بے حد ضروری ہے. یہ آپ کریں گے تو علم ملے گا اور وہ علم میں برکت بھی رہے گی اور آگے جا کر آپ خوب کام بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بات بھی میں ہر سٹیج سے رکھتا ہوں، وہ میرے یوٹیوب کے ویڈیوز میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا پتہ یہاں 1000 مجمع تو بہت ہے، لیکن 500 1000 بچے بھی ایسے ہوں جو یوٹیوب پر نہ دیکھیں لیکن آج پہلی بار اگر سن رہے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ بات جائے، کیونکہ مدرسے کے طلبہ ہے یہاں پر. ان کے لیے میرا آج کا اسپیشل میسیج ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمانڈ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اسلام کو پریکٹس کرنا ہے، آپ نے اپنے فیملی ممبرز کو ٹیچ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی ممبرز کو اللہ کا پیغام پہنچایا. پھر اس کے بعد کچھ دن بعد پھر اور ایک کمانڈ کہ ابھی صرف فیملی ممبرز میں اسلام کو محدود نہیں کرنا، اپنے خاندان والوں کو اسلام کی یہ خوبصورت ٹیچنگز ہیں اسے پھیلائیں، انہیں سکھائیں. پھر بعد کچھ دن بعد پھر ایک کمانڈ آتا ہے اللہ کا کہ اس دور میں چھپ کر اسلام کو سیکھا جاتا تھا. دشمن اسلام بہت تھے، چھپ کر ٹیچنگز ہوا کرتی تھی. شاید دارالارقم ایک جگہ تھی، وہاں پر اسمبل ہوتے تھے، وہاں ٹیچنگز ہوا کرتی تھی. پھر اللہ کا ایک کمانڈ آیا اور وہ کمانڈ یہ تھا کہ اب آپ کو چھپ کر کام نہیں کرنا ہے، آپ نے سارے عوام کو میسج دینا ہے، اسلام کا پیغام سب تک پہنچانا ہے. تو پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا. جمع کر سیدھے اللہ کی بات بتانا تھا. اللہ کی بات نہیں رکھی آپ نے اللہ کی بات کو نہیں رکھنا تو یہ تھا کہ سیدھے یہ دیکھو جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ کا ایک میسج ہے، مجھے آپ تک پہنچانا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سوال کیا، جتنے بھی لوگ جمع تھے وہ سوال پوچھا گیا وہاں پر کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز. انگلش میں نہیں پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عربی میں، ان دنوں آپ نے مجھے کیسے پایا ہو؟ تو سب نے جواب دیا الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، the most trustworthy and the most truthful. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے اس آنسر سے. اگر میری کوئی تعریف یہاں پر کر لیں تو مجھے تو خوشی ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم was not satisfied with the answer. In fact he put another question. اور ایک سوال آپ نے رکھا، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میری ان باتوں کو آپ مانو گے؟ تو بیک وقت سارے لوگوں نے کہا آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم بالکل یقین رکھیں گے. تو اس سے آپ کو ایک میسج دیتا ہوں میں طلبہ کو یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد بات کو رکھا. اللہ کے پہلے ذات کو رکھا، وہاں پروف کیا کہ آپ ٹروتھفل ہیں، آپ ٹرسٹ وردی ہے. اگر مدرسے کے طلبہ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ نے یہ خوبصورت ٹیچنگز کو پھیلانا ہے تو آپ کو یہ دو کوالٹیز اپنانا بے حد ضروری ہے. یہ کوالٹیز اگر آپ کے سینے میں ہیں اور آپ کی پہچان دنیا میں الصادق اور الامین کی ہو جائے گی، اس کے بعد جہاں جہاں جاؤ گے انشاءاللہ آپ فتح کرتے جاؤ گے، آپ کی ہار نہیں ہونے والی انشاءاللہ. یہ دو کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی ہے لوگوں سے. آج الیکشنز ہوتے ہیں، کوئی پولیٹیشین، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ کیا اپنا امتحان لے سکتا ہے؟ جرت ہے اس میں؟
کہ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا, کیا کبھی میں نے دھوکہ دیا؟ یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر چھٹی لیتا ہوں, بہت رات ہو چکی ہے. جتنے بندے یہاں ماشاءاللہ حفظ مکمل کیے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے مولانا حذیفہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ 30 پارے یاد کر لیتے ہو تو حافظ قرآن دنیا آپ کو کہتی ہے, اور 30 پارے یاد کرنے کے لیے 2 سال 3 سال 4 سال لگتے ہیں, کوئی 2 مہینے کوئی 4 مہینے میں بھی یاد کر لیا ہے. لیکن اللہ نے جو دماغ دیا ہے, یہ 95 لاکھ ٹی بی, ایک پین ڈرائیو لیتے ہیں ہم لوگ 16 ٹی بی میں کچھ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں, تو اللہ نے جو دماغ دیا اس میں کتنا سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا؟ 95 لاکھ ٹی بی, تصور کے باہر ہے. اگر قرآن کے 300 پارے ہوتے قسم خدا کی, آج بھی کروڑوں مسلمان دنیا میں وہ 300 پارے یاد کر لیتے. اگر 3000 بھی پارے ہوتے تو 3000 بھی یاد کر لیتے. کیوں؟ اللہ نے اشرف بنایا ہے ہمیں. افسوس ہم پہچان نہیں پائے خود کو.